محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی ہم پر چند احکامات کو ضروری قرار دیا، جن احکامات میں عیدین ہیں، نمازیں ہیں، قربانی ہے، حج ہے، اور انہی ایام میں ایک حکم ہم پر واجب ہوا جسے ہم قربانی کہتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہی ایام میں ایک اور واجب ہم پر لاگو فرمایا جسے ہم بھلا رہے ہیں۔ اکثر لوگ قربانی کے دنوں میں ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ قربانی دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنے جوش کے ساتھ ہم قربانی دیتے ہیں اتنے ہی جوش اور ہوش کے ساتھ ہمیں نمازوں کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ نمازیں چھوڑ ڈالے، پوری زندگی ڈھنگ سے نمازہ نہیں پڑھے، لیکن قربانی کا موقع آیا، سیزن کے حساب سے ہمیں مسلمان ہوتے ہیں۔ رمضان کا موقع آیا، شروع میں ماشاءاللہ پہلے عشرے میں زبردست ماحول ہوتا ہے، اس کے بعد پورے مسلمانہ سموسے ان کے دکانہ گنچ ملتے سو۔ تو یہ سیزن کے ساتھ ماحول بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سیزن عطا فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں۔ قربانی کا ماحول جب آتا ہے، قربانی کے ایام جب آتے ہیں، لوگ قربانی کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک قربانی میں حرام کرتے ہیں، حرام کا پیسہ لگا کر قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اور پھر اس قربانی کے جانور پر اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری چلاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، حرام کے پیسے میں اگر کوئی آدمی بلڈنگ بناتا ہے اور پھر اس بلڈنگ پر نعوذ باللہ من ذالک یہ لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، تو اس آدمی کا مسلمان رہنا شک میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک مثال دوں، کوئی آدمی نعوذ باللہ من ذالک خنزیر کو لٹائے اور اس پر چھری چلائے اور یہ کہتے ہوئے چلائے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اللہ نے جسے حرام کیا اس پر اللہ کا نام لینے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اعمال کو سنوارو، سوچ سوچ کر قدم رکھو، کہیں تمہارا عمل تم لوگوں کو کفر میں داخل نہ فرما دے۔ بعض لوگ گناہ کرتے، گناہ پر اصرار الگ کرتے ہیں۔ برتھ ڈے منائے، مثالاں بول رہا ہوں سو میں، بات پوری طرح سمجھ میں آنے کے واسطے۔ برتھ ڈے منائے، روکنے والا روکیا اللہ کے لیے روکیا، اپنے باپ کے گھر کے واسطے نہیں روکیا، اللہ کے لیے روکیا۔ کیا بولتے گھروں کے اندر؟ دین بھی ہونا دنیا بھی ہونا، با بولتے نہیں بولتے؟ دین بھی ہونا دنیا بھی ہونا، کیا ہے؟ گناہ پر اصرار ہے۔ اور ایسے آدمی، جو آدمی گناہ پر اصرار کرتا ہے اور گناہ کا جواب دیتا ہے نصیحت کرنے والے کو، پھر اس کا ایمان بھی رہنا مشکل ہے۔
آج مسلمان ہو سکتا ہے، کل مسلمان ہو سکتا ہے، چونکہ گناہ پر اصرار ہے تو آگے چل کر وہ گناہ اس کے ایمان کو سلب کر لیں گے۔ تو اسی طریقے سے کوئی گناہ کے کام پر اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ بول کو کیک کاٹو، عام دنوں میں کیک کاٹے تو بسم اللہ بول کو کاٹ لینا، لیکن اس دن بسم اللہ بول کر کیک کاٹنا، میں سمجھتا ہوں اس مجلس کے پورے لوگوں کا ایمان غارت ہو گیا۔ اور وہ بچہ جس نے بسم اللہ کہہ کر فرعون کی سنت کو ادا کیا ہو، وہ بچہ آگے چل کر پیران پیر کہاں سے بن سکتا ہے؟ لوگ پوچھتے کہ حضرت برتھ ڈے تو نہیں منانا، کیا کرنا حضرت؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس دن بچے کا جنم دن ہو، اس دن بچے کے ہاتھ سے صدقات زیادہ دینے کراؤ، جنم دن کے واسطے نہیں، آگے آنے والی زندگی میں مصیبت نہ آئے اس لیے۔ بچے کے ہاتھ سے جب ہم لوگ صدقہ کراتے ہیں تو پھر بچے کو دینے کی عادت پڑے گی، اگر برتھ ڈے منائے تو بچے کو لینے کی عادت پڑتی ہے۔ کیسا؟ ابا آتی منجھے گفٹ لاتی، امی آتی منجھے گفٹ لاتی، خالہ آتی منجھے گفٹ لاتی، فلاں صاحب آتی مجھے گفٹ لاتی، بھیا آتی مجھے، یعنی گفٹ کے انتظار میں کہیں نہ کہیں وہ بچہ مانگنے کی عادت میں مبتلا ہو رہا ہے، اور اس دن اگر وہ بچہ صدقہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو پھر بچہ دینے والا بنے گا۔ غیر محسوس طریقے سے بچے کو سخی بنانا۔ اور میں ہمیشہ اپنے ساتھ، میرا بچہ ہوتا ہے، جب بھی میرا بچہ میرے ساتھ میں ہوتا ہے اور کسی فقیر کو دینا پڑتا ہے تو میں ہمیشہ نکال کر بچے کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ بیٹا تمہارے ہاتھ سے دیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب دے گا تو اسے پتہ چلے کہ ابا نے مجھے یہ تربیت کی ہے کہ میں کسی غریب کو دیکھوں تو دوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ گناہ پر اللہ کا نام لینا، تو خنزیر پر اللہ کا نام لینے والا جیسا مسلمان نہیں ہے، سود کے پیسے میں، حرام کے پیسے میں، خالص دھوکے کے پیسے میں۔ جس آدمی نے ایک بلڈنگ بنائی، دھوکے کا پیسہ بتا رہا ہوں میں، دھوکے کے پیسے میں ایک آدمی نے بلڈنگ بنائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اس کا جملہ ختم نہیں ہوتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سود کی بلڈنگ بنانے کا فضل اللہ کی طرف سے ہوا بول کر، اللہ بولیا تھا سود کے پیسے میں بلڈنگ بنا کو میرا نام ڈالو بول کر، نہیں۔ اور ایک بات، جو کرنا اللہ کے لیے کرنا، لوگوں کو دکھانے کے واسطے نہیں کرنا۔ لوگان دیکھ کو کیا کریں گے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، حضرات علماء کرام صف میں کھڑے ہوں گے۔ کون سی صف میں؟ جنت کی صف میں۔ اب اندر جانا، اللہ پوچھیں گے کہ کیا قصہ؟ اللہ جنت میں جانا ہے۔ کہا جائے گا جو تم نے علم حاصل کیا تھا، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے علم حاصل کیا تھا، جو تمہیں دنیا کے اندر مل گئی، تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تم نے تکبر کیا دنیا کے اندر، جو تمہیں دنیا میں حاصل ہو گیا اب تمہارے لیے جنت نہیں ہے۔ مالدار صف میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سخی مالدار نہیں، مالدار سخی صف میں کھڑا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر لوگوں سے تعریف بٹورنے کے لیے صدقات کیے، خیرات کیے، قربانیاں کی، فلاں اور فلاں کیا، جو دنیا میں تمہیں حاصل ہو گیا، آج تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں۔
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی بدلہ چاہتا ہے ہم دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آدمی دنیا میں اچھے کام کر آخرت، دنیا میں اچھے کام اس لیے کرتا ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ ہے، بدلہ اللہ کی جانب سے ملے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دیتے ہیں۔ اور آج کل سب کے بارے میں تو نہیں بولتا، اس لیے کہ اگر میں کہہ دوں تو اللہ کے پاس مجھے جواب بھی دینا پڑے گا کہ تم نے ایسا ایک جملہ کہا تھا کہ مخلصین بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن یہ جملہ تو ضرور کہوں گا کہ اکثر لوگ آج جو کام کرتے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اگر اکثر میں مخلصین بھی داخل ہو جائیں، میں آپ کے سامنے معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے 1000 مرتبہ معاف فرمائے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آدمی جو کر رہا ہے وہ دکھلاوے کے، یا تو کرنے کے پیچھے دنیا کا غرض رہتا ہے، کیا 2 رکعت نماز پڑھ رہی، میں 2 رکعت نماز پڑھیا تو میرا فلاں کام ہو جاتا، میں اس سے پہلے بھی شاید بول کروں، صبح کو یاسین پڑھ کر باہر نکلے، کیا حاجی صاحب ماشاءاللہ یاسین یاد ہو گئی نا؟ نہیں حضرت، ہمارے ابا یاسین پڑھتے تھے اور ان کا سن کو امام صاحب کے پاس پڑھ کو کیا کی کر کو یاسین یاد ہو گیا ہے۔ میں سنیا تھا امام صاحب کے، ہمارے خطیب صاحب کی زبان سے، جو آدمی صبح کو یاسین پڑھتا کہ اس کے شام تک کے پورے کامہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بن جاتے ہیں۔ تو یاسین کئی کو پڑھے سنو، کئی کو پڑھے کامہ بننے کے واسطے، گھر میں قرآن خوانی کرے بڑے زور و شور کے ساتھ، 25-30 مولوی صاحبان کو ایک بلا کو 10 قرآن ختم کرا دلے، کیا حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی دعوت تھی نا، قرآن ختم کرائے نا، میں دیکھیا نا، کیا قصہ؟ کہ تو نہیں حضرت، کیا کہ دنیا کے پورے پریشانیاں میرے گھر میں ہی، اس واسطے کیا تبھی ذرا کم ہوئیں گے کر کو کرایا، تو قرآن انہوں کیا واسطے پڑھائے سو؟ دنیا کے پریشانیاں ختم ہونے کے واسطے۔ کسی ہاں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل کے اندر یہ نیت ہو کہ سب سے پہلے میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے مسواک کا حکم دیا، ٹھیک ہے، جس آدمی کے پاس مسواک ہوگی اس آدمی کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ جو آدمی مسواک کرے گا، تقریباً 75 مسواک کی فضیلتیں میں نے پڑھی ہیں کتابوں میں، کسی ایک کتاب میں ایک ساتھ 70 مسواک کے کیا بولتے ہیں اسے فوائد بیان کیے گئے۔ جو آدمی مسواک کو کرتا ہے اس آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں برشاں کرتے سو بھاری برشاں، اب تو الیکٹریکل برشاں آ گئے ہیں، خالی منہ میں رکھو بٹن آن کر ڈالنا، انہیں زوئیں کر کو صاف کرتا نہیں، وہ سب آرٹیفیشل چیزاں، اور دنیا آرٹیفیشل کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ سو حقیقی فطری چیزیں جو اللہ نے خاص مسلمانوں انسانوں کے واسطے بنایا، اس کے پیچھے ہمیں جا رہی نہیں، ہمیں آرٹیفیشل چیزیں کے پیچھے جاتے سو، آسانی کے ساتھ مہیا ہو جانا۔ رات میں وہ ہمارے مدرسے میں چمڑے جو ہے اصول کر رہے تھے، رات میں گفتگو، رات میں نہیں صبح میں فجر میں گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک صاحب نے کہا کہ ریگزین جیسا ہی آیا، وہ چمڑے کی قیمت گھٹ گئی، چمڑے کی قیمت گھٹی، ریگزین آیا اس سے کیا؟ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اس سے پہلے انبیاء کے زمانے میں چمڑے کے چیزیں استعمال کرتے تھے۔ ہر وہ چیز جو فطری ہوتی تھی، اللہ کی قدرت کی بنائی ہوئی ہوتی تھی، اس کا استعمال ہوتا تھا، لوگ مضبوط رہتے تھے، صحت مند رہتے تھے۔ آج ایسی آرٹیفیشل چیزوں کا استعمال شروع ہو گیا کہ لوگوں کی صحت بھی ختم ہو گئی۔ پہلے مرغی پال کو کھاتے تھے، اب پالی ہوئی کھا لیتے سو۔ کتنے دن پالی ہوئی؟
40 दिन है, अरे रे 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 2 मुर्गियां का के दिनाम बोल डाले। अब 20 दिन में मुर्गी तैयार हो रही है। सो चिकन कहती है मुर्गी को, क्या बोलते हैं? अरे मुर्गी नहीं तो हेन रहना, मुर्गे को क्या बोलते सो? अरे क्या बोलते बोलो, मालूम क्या? अरे पूरे अनपढ़ मुर्गी को हेन बोलती है, मुर्गे को कॉक की क्या क्यों बोलते हैं उसे? कॉक की क्या क्यों बोलते हैं उसे? वो मुर्गी के दुकान में मुर्गी इतनी मोटी रहती है ना, उसे कहीं को हेन नहीं बोलते। हेन सेंटर आज तक देखे नहीं तुम्हें? कंत भी देखे हेन सेंटर, कॉक सेंटर, कंत भी देखे? क्या बोलती हूँ उसे? चिकन सेंटर। चिकन किसे बोलते हैं? छोटे से पिल्ले को, जो नया पैदा होकर रहता ना बच्चा, उसे चिकन, न्यू बोर्न बेबी को क्या बोलते सो? चिकन बोलते सो। हमें मजे से ले लेगा को, वो भी इतने मोटे, क्या जबरदस्त चिकन मालूम है, इतने मोटे टांगा। एक मैं तो किताबों में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये आलिम दीन, पड़ोसी मुल्क के एक आलिम दीन के बयान में ऐसा सामने क्लिप पे सुनिया, तो उन्होंने बता रहे थे कि उसके अंदर ऐसे अज्जा को शामिल किया जाता है, जो आदमी चिकन ज़्यादा खाता है उसका दिल भी मुर्दा हो जाता है। हमें KFC चिकन ने, वो कौन सा कि और एक चिकन ने, और एक चिकन ने, और आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे इंसान पड़ा हार्ट अटैक। क्या हाजी साहब, अब भी अच्छे बिच्छे थे, अचानक मेरे सामने से क्यों गए? सो क्या होगा? अल्लाह को प्यारे हो गए। रात को अच्छे सोए थे, सुबह को उठे नहीं, कल दुकान खोले थे। ये कई को हो रहा सो, गैर फितरी चीज़ों का इस्तेमाल लोगों ने ज़्यादा कर दिया। वो गैर फितरी चीज़ों का असर ये हुआ कि इबादत आम भी आर्टिफिशियल हो गए। अब इबादत आम भी आर्टिफिशियल हो गए। कैसा? बकरा काटो कर को अल्लाह ताला बोलिया, ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये से। पहले की उम्मतों में भी कुर्बानियाँ थीं। दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी कौन दी है मालूम? हाबिल और काबिल। इनो कौन है? बाजू घर वाले कौन? इनो हजरत, जरा बोलो, देखेंगे याद है क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल। तो दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी। आज लोग कहते हैं बड़े इन ऊपर से नीचे उतरीन, देखो जानदार को कुर्बान नहीं करना गते। जानवर के वास्ते इंसान को मार सकते हैं, लेकिन जानवर को कुर्बान क्या नहीं करना? नहीं करना। केक बनाना गते, उसके ऊपर बकरा छोड़ाना गते, वो बकरे की गर्दन कने रखो, क्या चला दलना गते? छुरी चला दलना गते। दीवाना गिवाना क्या तू? मुसलमानों की बकरीद आते ही बाज लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता। छपको खाते सो वो किसे बोलते नहीं। बीफ बैन हुआ ना, मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ा। किसे फर्क पड़ा? सो हमारे और तुम्हारे घरां के सामने गोश्त के थैलियां ले को कौन खड़ी सो? अरे जरा बोलो, क्या मेरे घर को आ रही सुनो? हमारे और तुम्हारे घरां के सामने वो छोटे छोटे थैले पकड़ने को मुसलमान ज़्यादा आ रही, गैर मुस्लिमान ज़्यादा आ रही हैं। हम ना क्या, तुम्हें गोश्त बंद करे तो हमें बकरा पकड़ लेती, तुम्हें माता बंद करे तो खालक पकड़ लेती। पूरा यूपी खाला को खाले को है, कौन भैंस। तुम्हें खाला बंद करे तो हमें खलेरे भाई को पकड़ लेती, बकरे को। तुम्हें बकरा बन करे तो मच्छी पकड़ लेती। हम ना कान से तभी एक अल्लाह नवाजता, हमें खाते सोच, हमें प्योर मुसलमाना, हमें ये खाए बगैर और रन्ने छोता नहीं हम ना, तो हमें खाते सोच। लेकिन जब बकरे को ज़बा हमने किया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे को ज़बा करने के लिए छुरी चलाई
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو حکم فرمایا کہ اسے کیا نہیں کرنا، نہیں کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بھی دیکھو آزماتا، سو کیسا آزماتا۔ چھری کی فطرت ہے کاٹنا، کاٹ ڈالنا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے چھری کو نہیں کاٹنا، حضرت ابراہیم کو حکم ہے کاٹنا۔ چلا رہی چل رہی ہے نہیں، اٹھائیچ نہیں کی زور سے پھینکے گئے تھے۔ کتابوں میں لکھ کر ہے اٹھا کو زور سے پھینکے گئے تھے، وہ چھری جا کو ایک پتھر کو لگی تو پتھر کو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ چھری کو اللہ زبان دیا گئے، چھری بولی گئے ابراہیم میرے اوپر جا کو کئی کو غصہ کر رہی تمہیں، جس خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے، جس خدا کی محبت میں تم اپنے بچے کے گردن پر، اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، وہی خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گردن پر نہ چلو۔ جس خدا کی فرما برداری تم کر رہے ہو، اسی خدا کی فرما برداری میں کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، واقعہ تو ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہ سنی، لیکن گزشتہ جمعہ بھی بولیا، اس سے پہلے کے جمعہ بھی بولیا، واقعہ سننا آسان، سنانا آسان۔ ذرا سوچ کر دیکھو، میری 80 سال کی عمر ہو، 4 یا 5 سال یا 8 سال کا بیٹا ہو، 80 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہو، 80 سال کے بعد حساب لگا کو 4-5 سال کا تو کتنے سال ہو گئے؟ 80 پر 5 سال، میری عمر 80 پر 5 سال ہو، معصوم چھوٹا سا ننھا سا پیارا سا پھول سا ایک بیٹا ہو، میں اسے لے جا کر سلا کر، کیا چھری اٹھانے تبھی دل ہوئیں گا ہم نا؟ ذرا سوچ کر دیکھو، آنکھوں کے سامنے بچے کو بخار آ جائے، باپ کا دل تڑپ جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جائے، باپ کا دل تڑپ جاتا ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، بچے کو مار پڑ جائے، باپ کا دل تلملا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں۔ بڑی محبت تھی حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ خلیل کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، بہت زیادہ نہیں، محبت ایسا دوست جس سے زیادہ محبت کی گئی ہو اس کو کیا بولتے؟ خلیل بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ میدان میں بکریاں چرا رہے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لو۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ امتحان میں مبتلا ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تمام امتحانوں میں سب سے اول نمبر حاصل کرنے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بات بات پر چھوٹے چھوٹے واقعے، عجیب عجیب واقعے، ایسے واقعے تعجب ہوتا ہے پڑھ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، فرشتے سے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ ابراہیم کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں بکریاں چرا رہے تھے، انسانی شکل میں فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اللہ کہا۔ کیا کہا؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ اور پکارو۔ کہا کہ کیا ملے گا؟ پہلے تو پکاریا میرے دل سے، اب دوبارہ پکارنا تو کیا دیتی ابراہیم تمہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے ریوڑ کی آدھی بکریاں دوں گا۔ بتا آسان تھا کیا حضرت؟
ہمیں مسجد میں ہر جمعہ دیکھے تو تمہیں بولتی ہیں اللہ کے واسطے اللہ کے گھر کو دیکھو جاؤ گھر کو، ہمارے جیب سے 10 روپے نکلتے سو، ہمارے جیب سے 20 روپے نکلتے سو، ہمارے جیب سے 50 روپے نکلتے سو، ہمارے جیب سے 100 روپے نکلتے سو، تمہیں دیکھے تو آدھے بکریاں کاڑے وڑ بول رہی سو، وتی محبت تھی کیا؟ اچھا، محبت کی مثال ذرا ہمیں دنیا والوں کو سامنے رکھ کر سوچیں گے۔ ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، بیٹا اگر بیمار ہو جائے ماں کا دل کیا ہوتا ہے، یہ محبت ہے۔ بیٹا پریشان ہو ماں باپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے، یہ محبت ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے تو اس لڑکی کے گلی کے کتے سے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لیے تو اس کا سینہ کیا بولنا اندر ٹھنڈک ڈالے جیسا رہتا۔ لیلا مجنو کا واقعہ ہے نہیں، لیلا کا تو کیا معلوم، لیل کے معنی لال، رات کیا ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، تو لیلا کو لیلا اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے کی طرح کالی تھی، رات کے اندھیرے کی طرح کالی تھی، اور مجنو بے انتہا خوبصورت۔ کون کی پوچھے کہتے کہ اماں تو دیکھے تو یتی کالی ہے، انہیں وطا خوبصورت ہے، انہیں تیرے پیچھے پڑیا نہ جا جا کو، کہ تو انہیں بولی کہتے مجنو کے آنکھیں سے دیکھے تو میں بھی خوبصورت نظر آتی ہوں۔ تو مثال یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے، اس کے گھر کا دروازہ اچھا لگتا ہے، اس کا نام اچھا لگتا ہے، اس سے محبت ہونے سے پہلے ہزاروں مرتبہ اس کا نام سنا ہم نے، لیکن وہ محبت نہیں تھی۔ جب اس سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا نام سننے میں مزہ آتا ہے، اس کا نام بولنے میں مزہ آتا ہے، اس کے سامنے جانے میں مزہ آتا ہے، اس کے سامنے بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، اس کی یاد میں مزہ آتا ہے۔ ہر وقت اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اس کی یاد، اس کا ضمیر میرے ساتھ جڑا رہے۔ یہ ناجائز محبت کا یہ عالم ہے، تو حقیقی محبت اللہ سے ہے، تو اس محبت کا عالم کیا ہوگا جس کی محبت میں حضرات صحابہ نے اپنی گردنوں کو قربان کیا ہو، وہ محبت کیسی ہوگی؟ دنیا کی محبت ذرری دور کے بعد دم توڑ جاتی ہے، دنیا کی محبت ذرری دور کے بعد دم توڑ جاتی ہے۔ وہ صحابہ کی محبت کیسی تھی، اللہ کے واسطے اپنی گردن کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے نئی نویلی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے خاندانوں، رشتہ داروں، اقارب کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے کھیت و باغ اور کھلیان کو قربان کر رہے ہیں۔ وہ کیا محبت ہوگی حضرات صحابہ کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سے محبت بہت زیادہ تھی، کہا کہ ریوڑ کا آدھا حصہ میں کیا کروں گا، تمہیں دے دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اٹھا کو آدھا حصہ کیا کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ڈالے۔ پھر دل میں خیال آیا اور ایک مرتبہ اللہ کا نام سنو، کہا کہ ایک مرتبہ اور اب کیا ملے گا، کہا کہ بقیہ آدھی بکریاں بھی، بکریوں کا ریوڑ بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ، اٹھا کو آدھا ریوڑ دے ڈالے، اب کیا بھی نہیں ہے، بالکل خالی۔ دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ اور اللہ کا نام سنو، اس لیے کہ جتنی مرتبہ تم اللہ کہو گے مجھے مزہ آئے گا۔ ہمیں کیا دیتے؟ آئی فون دیتے، کسے؟
ان کو نوجوانان معلوم، بزرگان کو نہیں معلوم. خوش یارین دیکھو حسری نوجوانا ہمیں آئی فون دیتے جانو جانو کر کو، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں کیا دیتے؟ ہمیں پھول لے لے جا کو کیا ویلنٹائن ڈے کیا بولتے اس اسے؟ ویلنٹائن ڈے منجھے بولنا بھی آتا نہیں، کرے نہیں نا ہمیں وہ کام، ہمیں کر کو رہتے تب نہ معلوم ہوتا تھا. ویلنٹائن ڈے اسے لے لے جا کو انہیں پھول دیتا سو لے گیا اماں تیری خبر پہ تو جھٹک لے کر کو. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے اتنی محبت، اب کچھ نہیں ہے، بالکل کنگال خالی ہو چکے. کہا کہ ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لے لو. سامنے والے آدمی نے کہا کہ ابراہیم ذرا سوچ لینا، پہلے اللہ کی قیمت رہی آدھی بکریوں کا ریوڑ، دوسری مرتبہ اللہ کے ذکر کی قیمت رہی آدھی بکریوں کا ریوڑ. اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں جب تک تم نہیں دو گے اس وقت تک میں اللہ نہیں پکاروں گا، میں تب تک نام نہیں لوں گا. کہا کہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں ایک چرواہے کی ضرورت ہے، میں تمہارا چرواہا بننے کے لیے تیار ہوں، تم اللہ کا نام لے لو. آخر میں پھر انہوں نے اللہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مزہ لے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنی حقیقت کو بیان کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دے. ابھی ابراہیم کی دنیا میں ضرورت ہے، ابھی ان سے کیا کروانا ہے؟ ابھی ان کو 80 سال کی عمر دینا ہے، ابھی ان کو ایک خوبصورت بیوی دینا ہے، بیوی کی قربانی ہے، بچے کی قربانی ہے، پھر ایسی قربانی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس قربانی کو مجھے واجب کرنا ہے. ابراہیم کی ابھی ضرورت ہے، اپنی حقیقت کو بیان کرو. تو اس فرشتے نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یا نبی اللہ، اصل میں فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ ابراہیم کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے؟ اے ابراہیم، اے نبی اللہ، تم نے اللہ کے اس امتحان میں 1000 کو 1000 نمبر لیا ہے. ہمیں لیں گے کیا؟ یہ ہاتھ میں آئی فون، یہ ہاتھ میں قرآن، یہ ہاتھ میں 1,00,000 روپے، یہ ہاتھ میں قرآن، کیا اٹھیں گے ہمیں؟ انہیں برا سمجھیں گا کر کو قرآن اٹھے، اللہ برا سمجھیں گا کر کو بول کو، اللہ میرے سے راضی ہوئیں گا کر کو، تو قرآن نے 3 دن منگتین جماعت والے کیا کر کو 3 دن، مہینے کے 3 دن بچے یاد آ جاتی ہیں، جورو یاد آ جاتی ہے، کون کی یاد آ جاتی ہیں، اور ایک کون کی یاد آ جاتی ہیں، خرچ دینے والیاں کا، لینے والیاں کا، چھوڑنے والیاں کا، چھڑانے والیاں کا، انہوں بھی چھوڑنا نا، وہ بھی یاد آ جاتا. اللہ اسے چھوڑ کو ہوں، میں اسے چھوڑ کو ہوں، اس سے اگر وقت کو نہیں دیا اگر کو بولے تو نے منجھے چھوڑا ڈالتا اگر کو، سب یاد آ جاتا. لیکن دنیا کا کام رندے ماشاءاللہ ہر چیز کی قربانی دے کو جانے کے واسطے تیار ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آرٹیفیشل ہر چیز آرٹیفیشل، قربانی آرٹیفیشل، ہماری قرآن خوانی آرٹیفیشل، ہماری قرآن کی تلاوت آرٹیفیشل. ہر عبادت کے پیچھے دنیا کا غرض ہوتا ہے کہ میں یہ عبادت کروں گا، اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کی وجہ سے میری دنیا سنواریں گے. قرآن خوانی کرے تو پیچھے دنیا کا مقصد، یاسین پڑھ رہی دنیا پیچھے دنیا کا مقصد، آیت الکرسی پڑھ رہی پیچھے دنیا کا مقصد ہے. سب سے پہلے اللہ میرے سے راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں ہارون رشید بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو آدمی جس پر ہاتھ رکھے گا اس کو وہ ہدیہ کر دیا جائے گا. انہیں کون کی
क्या वो हीरे पो हाथ रखा, कौन की मोतियां पो हाथ रखा, कौन की प्रॉपर्टियां के पेपर आम पो हाथ रखा, सब अपना अपना। एक दीवानी शानी बांधी थी हारून रशीद बादशाह के पास, उन्हें आको सीधा हारून रशीद बादशाह के सर पर हाथ रखी। बाजू ने वजीर खड़ा था ना, उन्हें बोलिया करते कि दीवानी अम्मा हीरे मंग, जवाहरात मंग, मोतियां मंग, माल मंग, दौलत मंग, जमीन मंग, जायदाद मंग, तुझे हाथ रख किस पर तभी करको बोले तू हारून रशीद के ऊपर हाथ रखती है ना करको। उन्हें बोलिया तो इन्हें बोली गते जब इन्हें गया हीरा ले ले को, उन्हें गया मोतियां ले ले को, उन्हें गया जायदाद ले ले को, हारून रशीद को मई ले ले को गई तो पूरा मुल्क मेरा हारून रशीद मेरा, बादशाह मेरा, तो पूरा मुल्क मेरा, खुदा मेरा, तो खुदा की सारी इंसानियत मेरी। इसीलिए आपने सुना होगा कि अल्लाह वाले रास्ते से गुजरते हैं, शेर रास्ता साफ करता है। अल्लाह वाले चाहते हैं वो हो जाता है। ये किताब में पढ़ रहा था कई दिन पहले, अचानक उस्ताद बैठे बैठे, पीर बैठे बैठे अपने मुरीद से, पीरी मुरीदी दुनिया में है क्या हजरत, आओ है इस्लाह के लिए, वो बूम धूम धड़ाके करने सब नहीं है। पीरी मुरीदी से चाहा यह जाता है कि बंदे का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो जाए और मारिफत वाला ईमान नसीब हो जाए। अचानक पीर साहब के दिल में ख्याल आया कि मुझे अब जोहर की नमाज काबतुल्लाह में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? काबतुल्लाह में पढ़ना है। शागिर्द को बोले कि बेटा नमाज यहाँ की मस्जिद में पढ़ेंगे या काबतुल्लाह में पढ़ेंगे? शागिर्द देख को बोलिया कहते अल्लाह अल्लाह, दीवाने हो गई हमारे हज़रत, हज़ारों किलोमीटर दूर से काबतुल्लाह में नमाज पढ़ती कहते इनो कैसा हज़रत होने जाता है? तो हज़रत बोले कहते तेरा काम इरादा करना, पहुँचाने का काम अल्लाह का है। जब मैं कहूँगा उस वक्त मेरे हाथ में हाथ देना और पकड़ कर चलना। मैं जहाँ पर कहूँगे छलांग लगाओ वहाँ पर छलांग लगाना। उस वक्त तक अपनी आंखों को ना खोलना जब तक कि मैं कहूँ। ऐसे ही हुआ जैसे उस्ताद ने कहा, सामने क्या देखता है कि काबतुल्लाह है। क्या हुआ? अल्लाह की बात इन्होंने मानी, अल्लाह की बात मानने की वजह से जमीन इनकी बात मान रही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अपनी इबादतों को इतना मजबूत करो कि मेरी इबादत खालिस अल्लाह के लिए है। मेरी इबादत खालिस अल्लाह के लिए। मैं रोज़ा रखूँगा अल्लाह के लिए, मैं नमाज पढ़ूँगा अल्लाह के लिए, मैं कुर्बानी दूँगा अल्लाह के लिए, यहाँ तक कि मैं जुब्बा पहनूँगा अल्लाह के लिए, मैं टोपी पहनूँगा अल्लाह के लिए, मेरी दाढ़ी अल्लाह के लिए, मेरा घर का माहौल अल्लाह के लिए। जो आदमी अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के लिए बना लेता है, उसकी ज़िंदगी में दीन का आना भी आसान हो जाता है। और जो आदमी इखलास के साथ काम करता है, अल्लाह उसके इखलास को कभी ज़ाया नहीं करते। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, एक मर्तबा एक नबी के ज़माने में 3 दोस्त रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक बारिश ज़्यादा बरसी, पहाड़ के दामन में देखा कि एक जगह गार नज़र आ, गवी, हमें गवियाँ बोलती नहीं, वो गवी नज़र आ रही। अंदर दाखिल हो गए। बारिश के हवा और बिजलियों के कड़कने की वजह से ऊपर से पत्थर आया, सीधा को मुंह पर पड़ गया। किसके? गवी के। बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीनों परेशान, अब करना क्या? अब क्या करना? अल्लाह अकबर। जब हम नेक आमाल अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन आमाल में इतनी जान पैदा करते हैं, इतनी जान पैदा करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन आमाल की वजह से बड़ी बड़ी मुसीबतों को हम पर से टाल देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ جب آ کر سامنے پتھر گرا تو تینوں پریشان، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت بڑا پتھر ہے، ڈھکیل نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے، اب کیا کرنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ اپنے اعمال کا صدقہ دے کر اللہ کے پاس مانگو، اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر اللہ کے پاس مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسے ہٹا دے۔ ایک دوست نے کہا دل ہی دل میں، باری تعالیٰ میں روزانہ دودھ کو دوہیا کرتا ہوں اور لے جا کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، ماں باپ جب پیتے ہیں تو پھر میرے بچے پیتے ہیں، میری بیوی پیتے ہیں، آخر میں پیتا ہوں۔ اللہ ایک دن میں لے کر جانے میں، مجھے گھر کو جانے میں تاخیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اپنے ماں باپ، میرے ماں باپ سو چکے ہیں، میرے ماں باپ سو چکے ہیں۔ اللہ اس رات میں میری نیت تھی کہ جب تک ماں باپ دودھ نہ پئیں، نہ میں پیوں گا نہ میرے بچے دودھ پئیں گے۔ پوری رات ماں باپ کے پیروں کے پاس کھڑا رہا، میں نے جگانا تک پسند نہیں کیا، اس لیے کہ میں جگاؤں گا تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی۔ پوری رات ماں باپ کے پیروں کے پاس یا سرانے کے پاس دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہ اگر مجھے میرا یہ عمل تیرے نزدیک پسند ہے تو اللہ ہماری مدد فرما۔ جیسے ہی اس نے مانگا ذرا چٹان ہٹی گئے تھے۔ دیکھو اعمال میں کتنی برکت اور پاور ہوتا ہے۔ اللہ میں بکرا کاٹیا، میرے بکرے کی قربانی کو تو اگر پسند کر کو رہا تو منجھے اس مصیبت سے نکال ڈال۔ اللہ کیا ہمارا اتنی پاورفل قربانی ہے کیا؟ جو حضرات قربانی دی منجھے بولو نا کوئی، یہاں بعد میں اعلان ہو جاتا، دل پہ ہاتھ رکھو، سوچو کہ میری قربانی اتنی مضبوط ہے کہ اس کی دعا کی طرح میری قربانی کا حوالہ دے کر، قربانی کا صدقہ دے کر، قربانی کو سامنے رکھ کر اللہ سے میں یہ کہوں کہ یہ مصیبت مجھ پر سے ہٹ جائے۔ دل پر ہاتھ رکھا، اپنے آپ میں سوچ لیا، اگر نہیں ہے تو توبہ کرو، اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہر نماز، ہر روزہ، ہر زکوٰۃ، ہر کام، ہر وقت میں اللہ کے لیے زندگی گزارنے والا ہو جاؤں، ایسی نیت کر جائے۔ پھر آگے ایک ذرا ہٹیا، اب باہر نہیں نکل سکتے، صرف باہر کا کیا ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا کہ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے بڑی محبت تھی، دل کی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ بدفعلی کروں، یعنی زنا کروں، اور جب بھی وہ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آتی تو میں اس سے گناہ کی طلب کرتا۔ اور ایک دن وہ بڑی پریشانی کے حالت میں میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم جو چاہتے ہو مجھ سے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری مدد کر دو۔ میں نے اس کے بدلے میں اس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا، یعنی گناہ کے بدلے میں مدد کرنے کا ارادہ کیا، اور جب میں بستر پر گیا تو وہ رو رہی تھی کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کا کوئی آدمی دیکھے نہ دیکھے لیکن ہم دونوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس گناہ سے ڈر رہی ہوں۔ تو باری تعالیٰ میں نے وہ بدفعلی سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹایا، اور جو مال میں نے اسے دینا تھا وہ بغیر بدفعلی کے اسے دے دیا، اور اس نے ماشاءاللہ اس مال سے اپنا کام مکمل کر لیا۔ باری تعالیٰ اگر یہ میرا فعل تجھے پسند آیا ہو تو ذرا ہماری مدد فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی دعا ہوئی تو اور ذرا چٹان ہٹی، تب بھی باہر نہیں نکل سکتے، تب بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ تو پھر تیسرے دوست نے دعا کی، باری تعالیٰ
میرے پاس مزدور جب مزدوری کرتے تھے سب کی مزدوری برابر برابر میں ادا کر دیتا تھا، لیکن ایک مزدور مزدوری لیے بغیر میرے پاس سے چلا گیا، اس کی مزدوری میرے پاس بقایا تھی، اس مزدوری کو میں نے مال تجارت میں لگایا اور اس سے ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کا ایک ریوڑ تیار ہوا۔ کیا ہوا؟ ریوڑ تیار ہوا، اور پھر اس مزدوری میں مجھے بہت بڑی بڑی زمینیں ملی۔ ایک دن وہ مزدور میرے پاس مزدوری لینے کے لیے آ گیا، اس نے کہا کہ مالک میں نے ایک مرتبہ تمہارے پاس کام کیا تھا، اس کی مزدوری آپ نے نہیں دی تھی، مالک آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں، وہ مزدوری مجھے دے دیجئے۔ تو اللہ، میں نے اس مزدور سے کہا تھا کہ یہ جتنا ریوڑ ہے یہ تمہارا ہے اور وہ جتنی زمینیں ہیں وہ تمہاری ہیں۔ وہ تعجب سے مجھے پوچھنے لگا مالک میرے ساتھ مذاق نہ کرنا۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھائی تم نے مزدوری نہیں لی تو اس مزدوری کو میں نے تجارت میں لگایا اور وہ تجارت اتنی بڑی ہوئی کہ اتنے ریوڑ بنے اور اتنی زمینیں ہوئیں، یہ سارا مال تمہارا ہے اور میں یہ اللہ کے لیے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ، پیارے اللہ، اگر میرا یہ کام تجھے پسند آیا ہو تو اس مصیبت سے ہمیں آزاد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چٹان وہاں سے پوری طرح ہٹ گئی اور تینوں باہر نکل گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اعمال میں کتنا پاور ہوتا ہے۔ پرانے بڈھے بولتے کیا نیکی کا کام کریا کہ آڑے آ گئی، بولتے نہیں بولتے، کیا نیکی کا کام کرے کہ آڑے آ گئی۔ تو اس لیے جو بھی عبادت کرو، جو بھی نیک کام کرو، دل سے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ دنیا والے آپ کتنا بھی اچھا، کیا ہے ضرورت اتنا بڑا جانور لانے کی، کتنا دے کسراف کتنا کریا تھا، ہمیں مولانا سنے تھے نہیں، اپے اچھا کام کرے تو بھی بولتے سوچ کیا رے مالدار ہو کو بھی وہ مرتنگلی گئی لے لگا یارا نے، بولتے نہیں بولتے۔ آپ کتنا بھی اچھا کرو دنیا والے آپ کے بارے میں کہیں گے، آپ کتنا بھی برا کرو دنیا والے آپ کے بارے میں کہیں گے، لیکن آپ کی دل کی نیت صاف ہوگی، آپ 1 روپیہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس روپے کی برکت سے مغفرت بھی فرما سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے، اخلاص والا بنائے، ہم جو اعمال بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے ہمارے لیے بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔